السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جہاں تک دعا مانگنے کا تعلق ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر مانگنا، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگنا، پھر مانگنے کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ آدمی حمد و صلات کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، حمد و صلات پڑھے گا اور اہتمام کرے گا، قبلہ رخ ہوگا، اس میں قبولیت کے چانس بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس عمل کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، کوئی وقت خاص نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں، نماز سے پہلے، نماز کے انتظار میں، نماز کے بعد، نماز کا وقت نہیں ہے، مکروہ وقت ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، زوال ہے، غروب ہو رہا ہے، فجر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے، کسی وقت بھی۔ بلکہ آپ طواف کر رہے ہیں، وہاں آپ کا کوئی اچانک ایک ارادہ بنا، آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، طواف بھی کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی وقت خاص نہیں ہے جی، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں یہ دعا کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ عام اجازت ہے اس کی عام اجازت ہے۔ بلکہ حدیث مبارک ہے نا، اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، پھر دن کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کو برائی کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ در ہر وقت کھلا ہے، جب بھی آپ چاہیں دعا کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ ایک ہوتی ہے دعاء العبادہ، جس میں آدمی محض اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک والے جملے۔ اور ایک ہوتی ہے دعاء السؤال، جس میں آدمی اللہ سے مانگتا ہے۔ تو یہ جو دعاء العبادہ ہے نا، اس کی مقدار زیادہ رکھا کریں، اور بعض اوقات کوئی ایسا تجربہ بھی کیا کریں کہ آپ ایک پریشانی میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے نا، نماز شروع فرما دیتے تھے، ٹھیک ہے، یا مطلق ذکر، آپ پریشان ہیں نا، اب ٹھیک یہ کہنا ٹھیک ہے، یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر، لیکن صرف ذکر بھی کیا کریں، یعنی دعاء العبادہ بھی کیا کریں، تلاوت شروع کر دیا کریں، نماز شروع کر دیا کریں۔ آخر جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر بندے کی ضروریات سمجھتا ہے۔ تو بہرحال یہ دعاء العبادہ اور دعاء السؤال کی بات الگ سے بیچ میں ذرا اس کی وضاحت ہو گئی۔ اب آتے ہیں فرض نماز کے بعد۔ دیکھیں، فرض نماز کے بعد دعاء العبادہ کی کئی صورتیں شامل ہیں، دعا سوال کی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ 3 دفعہ، اللہم انت السلام، آگے وہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اور لا حول ولا قوت الا باللہ والے ذکر، اور جناب والی آیت الکرسی، اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور یہ جو تسبیحات ہیں 33 اور 34 بار اللہ اکبر، یا بیچ میں وحدہ لا شریک والا ذکر 100ویں دفعہ۔ تو اگر کوئی آدمی ان کا بھی اہتمام کرے، تو یہ بہت عظیم عمل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فقیر صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے نا، کہ یہ مالدار لوگ تو اجر لے گئے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقے کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، البتہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ عمل بتایا تھا کہ یہ عمل تم کرو تسبیحات والا، تو ماضی والے سب لوگوں پہ تم سبقت لے جاؤ گے، اور آئندہ آنے والا کوئی تم سے سبقت نہیں لے جائے گا، الا یہ کہ وہ جو تمہاری طرح کا عمل کرے۔ یہ اتنے عظیم عمل ہے، تو کوئی آدمی اگر فرض نمازوں کے بعد ان مسنون اعمال کی اور بھی چیزیں، میں نے بطور مثال چاندے کا اذکار کا ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ثابت ہیں اور بھی اذکار، تو اس لیے استغفار کی کئی صورتیں ثابت ہیں۔ تو اگر آپ ان کا اہتمام کر لینا جی، آپ کو روحانی تسکین نصیب ہوگی۔ اس کے بعد جو باقی، اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیں بے شک کریں، لیکن جو ہمارے یہاں اجتماعی دعا مروجہ ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور عجیب افراط و تفرید بھی پایا جاتا ہے نا۔ جو حضرات مسلسل اور مستقل اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم انت السلام، ہاتھ اٹھائے، ذا ذل جلال والاکرام، چلو جی چھٹی۔ یہ کوئی ادب ہے دعا مانگنے کا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہم انت السلام تو آپ ویسے بھی آپ ذکر کرتے تھے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر، اور بعض پھر حضرات ایسے ہیں کہ ان کو کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ افراط و تفرید ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل وسط نہیں ہے، یہ اعتدال نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح کا التزام نہ کریں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے،
بے شک وہ 10 سیکنڈ کی کیوں نہ ہو، بے شک اس میں دعا کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے، اس طرح بھی کرنے سے بچیں، اور بالکل دعا بندہ زندگی میں ترقی رکھے اس سے بھی بچیں۔ مانگنا چاہیے رب کریم سے، اور ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیے۔ تو باقی آپ بے شک دعا کیا کریں، لیکن پہلے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پہلے آپ مسنون اذکار پورے کریں، پہلے آپ مسنون اذکار پورے کریں، اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ یا کوئی اہم ضرورت آئی ہوئی ہے تو آپ بے شک وہ دعا بھی پہلے کر سکتے ہیں۔ ہم تو ایک آپ کو تھوڑی مناسب ترتیب بتا رہے ہیں نا، مناسب ترتیب بتا رہے ہیں، باقی دعا سلام کے بعد فوراً کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس معاملے میں جو سنت مبارکہ کی تعمیل ہے وہ بہت بہتر ہے۔ سنت جو اذکار مسنون ہیں حضرات، ذکر تو برکت والی چیز ہے ہی صحیح، لیکن ساتھ جب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی ترتیب کے مطابق ذکر کر رہے ہیں، یہ عمل پھر بہت مبارک بن جاتا ہے نا۔ تو جو ہمارے یہاں مروجہ دعا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، وہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ایسی چیز کا التزام ہم نے شروع کر دیا ہے جو عہد نبوی میں صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ جو اجتماعی دعا ہمارے ہاں فرضوں کی بات کی جاتی ہے، اب تو لوگ ماشاءاللہ بڑی کثرت کے ساتھ نا اس عمل کو چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے تو بہت ہی التزام ہوتا تھا ہر مسجد میں، اب ماشاءاللہ کئی مسجدوں میں ذکر اذکار کیا جاتا ہے اہتمام، اور جہاں دعا کا التظام کیا جاتا ہے وہاں بھی لوگ مطلب ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مقتدیوں کو خیر کون پکڑے؟ ہاں، دعا اگر امام نہ کرے تو انتظامیہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے، ہم نے دعا نہیں کی، مقتدی نہ کریں اٹھ جائیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عجیب مسائل بن گئے نا، عجیب مسائل بن گئے۔ بہرحال اصل گرفت تو سنت کی بنا پر ہونی چاہیے۔ اصل جو گرفت ہے وہ تو گرفت سے مراد اچھے انداز میں سمجھانا، کوئی لازمی نہیں کہ زجر و توبیخ کی جائے یا غصہ دی جائے۔ تو اس لیے اس دعا کا التزام تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک سادہ سا جواب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی۔ باقی جو انفرادی دعا ہے اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں کیا گیا، اس کی عام اجازت دی گئی ہے، جب چاہے آدمی دعا کرے۔ تو باقی زندگی میں زیادہ جو ہے وہ دعا العبادہ کی مقدار مقرر کرنی چاہیے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں نا، جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہے، دیکھیں نا سب سے زیادہ قبولیت سجدوں میں ہوتی ہے نا۔ آپ دیکھیں نا زیادہ جو اذکار ہیں سجدے کے، اس میں زیادہ دعا العبادہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تیسرا ذکر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح باقی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس میں تو دعا ہے۔ تو دیکھیں جو زیادہ اذکار ہیں اس میں صرف دعا العبادہ ہے۔ بات فکر کرنے کی ہے نا، مانگنا تو چاہیے۔ دیکھیں ہم رب کریم کے منگتے تو ہیں، ہم سوالی تو ہیں، ہم اس کے در کے بھکاری تو ہیں، لیکن جو چیزیں جس انداز میں سنت سے ثابت ہوں ان کا التزام بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے دعا العبادہ کا اپنی زندگی میں زیادہ اہتمام کیا کریں۔ دیکھیں نا موت کے وقت سب سے زیادہ کس کلمے کی فضیلت ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں اس میں کچھ مانگا گیا ہے؟ نہیں، لیکن سب سے زیادہ اس کلمے کی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ۔ اور کلمہ شکر نبی کریم علیہ السلام نے سب سے بڑا کلمہ شکر الحمدللہ، الحمدللہ۔ کچھ مانگا گیا نہیں، ہم صرف اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کو معبود برحق قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ جو دعا العبادہ ہے اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اچھا، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں نا، جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہے، رات کے آخری پہر میں قبولیت کی گھڑی ہے، سجدوں میں قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو ابھی قبولیت کی گھڑی کا یہ معنی نہیں ہے مانگنا شروع کر دو، یہ بھی یا اللہ دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگنا چاہیے، وہ قادر بھی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اس لیے تو نہیں نا کہ ہم بس مانگتی رہیں۔ دیکھیں ہم زندگی، ہماری 100 سال زندگی ہے، 400 سال ہم مانگتے رہیں پھر بھی ہم مانگنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ سنت سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سنت کیا چل رہی ہے۔ تو دعا سوال کے ساتھ ساتھ دعا العبادہ کا بھی اہتمام کیا کریں۔ باقی جو چیز آپ کو چاہیے آپ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف بیان کر کے نبی کریم علیہ السلام پہ درود کا اہتمام کر کے پھر مانگا کریں۔ تو اسماء جو عظمیٰ ہیں، ٹھیک ہے، اسم اعظم والے اذکار وہ ان کا اہتمام کر کے آپ دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، امت مسلمہ پہ رحم فرمائے۔